بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا یہاں صبح کے سبق میں تھوڑی سی ایک دو ضروری باتیں رہ گئی ہیں۔ یہاں یہ تھا کہ حدیث نمبر 12 ہے وعن ابی موسیٰ اور 345 حدیث، اور یہاں باب کے لحاظ سے 12۔ قال کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاراد ان یبولا، پیشاب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو فاتا دمیسن، اور آپ نرم زمین کے پاس آگے فی اصل جدار، میں نے آپ سے عرض کر دیا اندہ اصل جدار، دیوار کے جڑ کے پاس۔ فبال، پیشاب کیا، ثم قال اذا اراد احدکم ان یبول، جب پیشاب کرنا چاہے تو فلیرتد لبولہ، اپنے پیشاب کے لیے جگہ نرم دیکھ لے۔ سخت جگہ پر جب پیشاب کرے گا تو پیشاب لگیں گے تو چینٹیں اڑیں گے، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ نرم زمین اور بھس زمین میں جب ہوگا، بھس زمین میں اور نرم زمین میں جب آپ پیشاب کریں گے تو وہ پیشاب، اللہ آپ کا بھلا کرے، پیشاب کو جذب کرے گی، اور یہ ہے کہ پیشاب واپس ٹپک کر کے آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں حضرت نے اس طرح کیا کہ کسی کے دیوار کی جڑ میں پیشاب کرنا، اگر دیوار گر جاتی، پھر کہتے کہ وہ دیوار ایسی بیکار تھی، اس کو مقصد ہی گرانا تھا۔ یعنی عجیب فضول قسم کا اشکال ہے۔ اتنے بڑے لوگ، اب مجھے بتاؤ کہ کچی دیواریں یہ ایک پیشاب سے گر جاتی ہیں؟ 10 12 دن بارشیں ہوتی ہے 10 12 دن بارشیں ہوتی ہے، تب بھی وہ دیواریں گرتی؟ وہ دیواریں پھر بھی گرتی نہیں ہیں، اور ایک پیشاب سے دیوار گر جاتی۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تو بس اس قسم کا اشکال بھی ہمارے بڑے حضرات کرتے، تو کیا کریں ان کو، انسان کے پیشاب سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، بہرحال جواب دے دیا کہ آپ نے پیشاب کیا جڑ میں، مقصد اس دیوار کو گرانا تھا۔ پھر ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اجازت لی تھی کسی کی زمین میں اس طرح پیشاب کرنا، دیوار کے پاس مالکین سے اجازت لی تھی؟ تو جواب یہ کہ وہ کوڑا کرکٹ والی جگہ تھی، بیکار جگہ تھی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، دلالت الحال کے طور پر، جیسے کہ آگے صبح تک قوم میں آئے گا، قوم کا کوڑا کرکٹ ڈھیر والی جگہ، ڈھیر، یہاں بھی اسی طریقے پر مسئلہ تھا۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا جڑ میں پیشاب نہیں کیا، فی اصل جدار، یہ جو فی ہے یہ فی مجاورت کے لیے، مقابلہ کے لیے، قرب کے لیے، فی ہمیشہ ظرفیت کے لیے نہیں آتا۔ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمانوں کو طبقہ طبقہ پیدا کر دی۔ وجعل القمر فیہن نورا، وجعل القمر فیہن نورا، اللہ نے قمر کو، ان کے اندر چاند کو رکھا ہے، نور بنا کر کے، روشنی بنا کر کے رکھا ہے۔ حالانکہ یہ طے شدہ ہے کہ مولانا چاند آسمانوں کے اندر نہیں ہے، چاند پہلے آسمان سے بھی نیچے، پہلے آسمان کے اندر بھی نہیں ہے، پہلے آسمان سے نیچے ہے۔ جیسے کہ یہ پنکھا آپ کہتے کہ چھت میں ہے، یہ چھت میں نہیں ہے، چھت سے نیچے یہ لٹک رہا ہے۔ اللہ کی بندوں کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا؟ تو فی وہاں پر مجاورت کے لیے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس فیہن سراجا، یہ فیہن سراجا۔ حالانکہ شمس جو ہے نا وہ چوتھے آسمان کے اندر، اور باقی آسمان ان کے بالمقابل ہے، تو مقابلہ کے لحاظ سے اس طریقے پر کہا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہاں پر بھی فی مقابلہ کے لیے، یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد واپس آپ آ جاؤ اب حدیث نمبر 350 پہ، اور 17 نمبر حدیث ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، گوبر سے اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو۔ گوبر پہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ اور دعا کی برکت سے گوبروں پر، جانوروں کے گوبر اس پر یہ ہے کہ وہ اسم اعظم پڑھتے تو وہ دانہ بن جاتا ہے، اور یہ کہ چارہ بن جاتا ہے تو جنات کے جانور کھا جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ گوبر سے مراد ہر نجس چیز ہے، گوبر خود نجس ہے، جب نجس ہے تو نجس سے آپ کو طہارت کہاں حاصل ہوگی؟ اس لیے مولانا استنجا کے لیے ضروری ہے ہر ایسی چیز سے استنجا کی جائے جو کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، طاہر ہو اور مطہر بھی ہو، طاہر و مطہر بھی ہو، اور ساتھ ساتھ کیا قیمتی چیز بھی نہ ہو، قیمتی بھی نہ ہو، پیسے والے نہ، ڈھیلے میلے غیر قیمتی ہوتے ہیں، قیمتی بھی نہ ہو، اور یہ کہنا موزی بھی نہ ہو، موزی بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ہڈی ہے یا شیشے کا ٹکڑا آپ نے لگا دیا، پچھلا حصہ زخمی ہو گیا، تو پھر یہ تو موزی ہے، سمجھے؟ موزی بھی نہ ہو، اور مزیل للنجاست ہو، نجاست کو زائل بھی کرے، ختم بھی کرے۔ شیشے وغیرہ ان چیزوں سے نجاست ہٹتی نہیں ہے، سمجھے؟
نجاست ان سے یہ کہ ہٹتی نہیں، تو ہر وہ چیز جو طاہر اور مطہر بھی ہو اور مزیل للنجاست بھی ہو، غیر محترم بھی نہ ہو، جیسے کہ کاغذ قابل احترام ہے، چاہے انگریزی بھی اس پر لکھا ہوا، اس سے استنجا کی اجازت نہیں۔ باقی ملا علی قاری نے نقل کیا، جیسے آپ کے حاشیے پہ لکھا ہوا والکاغذ ان کان علیہ المنطق یجوز بہ الاستنجاء، اگر کاغذ پر منطق لکھا ہوا تو استنجا کر سکتے ہیں، معنی شرح تہذیب کی صفحات سے اور کتبی کی صفحات سے استنجا کر سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ ان لوگوں نے کہا کہ جو منطق سے ناواقف تھے، یہ ان لوگوں نے کہا کہ جو منطق سے ناواقف تھے۔ میں جو ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، یا مطالعے کے لیے بیٹھ جاتے تو ہمارے دوبر سے خون آتا ہے، اور اللہ کرے آپ کو اگر احساس نہ ہو تو تمہارے دوبر سے بھی خون آ جائے۔ دوبر سے خون آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ماتم کر رہا ہوں اور آپ بھی ماتم کریں گے۔ اس لیے جو ہمارے اکابرین جو منطق و معقولات کو جانتے تھے، ہندوستان کے پنڈتوں نے اور ہندوستان کے مناطق منطقی لوگوں نے دنیا کو عاجز کیا تھا، کوئی عیسائیوں کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتا تھا منطق میں، لیکن ایک مولانا قاسم علوم الخیرات محمد قاسم نانوتوی نے سب کا جنازہ نکالی، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ مباحثہ شاہ جہاں پور دیکھے، مناظر عجیبہ دیکھے، میل خدا شناسی دیکھے، یہ سب حضرت کے مناظرے ہیں، یہ حضرت اقدس کے مناظرے ہیں، آپ ان کو دیکھیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا کیا علم تھا۔ بہرحال جس چیز سے استنجا کی جائے وہ طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو، اور موزی بھی نہ ہو، سمجھے، اور محترم بھی نہ ہو، کاغذ نکل گیا، سمجھے، اور مزیل للنجاست ہو، نجاست کو ختم، اور اس کے ساتھ کسی کا حق وابستہ بھی نہ ہو، جیسے کہ لید ہے اور ہڈیاں ہیں، جنات کا آپ کے بھائیوں کے حق ان کے ساتھ وابستہ ہے، ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھتے تو وہ گوشت ان پہ آ جاتا، وہ خود کھاتے ہیں، اور لید گوبر پر وہ اسم اعظم پڑھتے ہیں تو پھر ان پر کیا ہے، ان پر یہ ہے کہ وہ گھاس بھی بن جاتے ہیں اور ان پر دانہ چڑھ جاتا ہے، ان کے جانور کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑے پڑے نہیں پڑے، اے جی لا تستنجوا بالرؤس ولا بالعظام فإن أزاد إخوانكم من الجن، یہ تمہارے جنات بھائیوں کے، ظاہر ہے کہ جنات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حیوان ناطق تو نہیں ہے ہمارے، اور حیوانیت میں نہیں ہے، وہ جن سے قریب ان کا یہ ہے کہ آگ سے وہ پیدا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہم اخواننا من المؤمنین، ان میں مومنین بھی ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، یہ ان کے موحدین ہیں۔ وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم لوگوں میں مسلمان بھی ہیں اور ہم لوگوں میں ظالم و جابر بھی ہے۔ رواہ ترمذی والنسائی الا انہ لم یذکر، امام نسائی نے زاد اخوانکم من الجن اس کو نقل نہیں کیا۔ وعن رویفی ابن ثابت قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رویفی ابن ثابت فرماتے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا، یا رویفی لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید تیری زندگی تجھے لے کر کے طویل ہو جائے میرے وصال کے بعد۔ اے رویفی لعل الحیات یعنی لعل حیاتک، شاید تیری زندگی ستطول بک تجھے لے کر کے طویل ہو جائے بعدی میرے وصال کے بعد، اور ہوا بھی یہی۔ اس کے بعد یہ صحابی 40 سال تک زندہ رہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور بڑوں کا جو شاید ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور کمینوں کا جو قطعی ہوتا ہے وہ شاید کا درجہ بھی نہیں رکھتا۔ ہاں ملنگو، بڑوں کا جو شاید ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور چھوٹوں کا جو ہوتا ہے نا وہ قطعی چیز وہ بھی شاید کا درجہ بھی نہیں دیتا، آپ سمجھے نہیں؟ اس لیے کہتے کلمۃ لعل، کلمۃ عسى ولعل، اس کا اللہ قول عسى اور لعل کا قائل جب اللہ ہو تو واجبۃ وجوب کے درجے میں آتے ہیں۔ اس لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا معنی یقینی بات ہے کہ تم پر رحم ہوگی، یقینی بات ہے۔ اس لیے کہ بڑوں کا جو لعل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اگرچہ مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے بھی لعل ہے قرآن میں، سارے جتنے بھی لعل ہے سب لکھے کے معنی میں، لعلکم تتقون لکھے تتقون، لعلکم سمجھ شریف میں ہے کہ لعلکم تتقون لکھے تتقون، لعلکم ترحمون لکھے ترحمون، وہ لام کے معنی میں لیتے ہیں اس کو، لام کے معنی میں لیتے ہیں لعلکم مفسرین، لیکن ایک قاعدہ ان کا یہی بھی ہے کہ لعل اور عسى اللہ کے لیے، اللہ جب ان کا قائل اللہ ہو تو یہ واجب کے لیے آتے ہیں۔ ایک لعل کے علاوہ جو کان کے معنی میں، سمجھ، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ کا معنی كَأَنَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے لگتا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، یہ کان کے معنی میں۔ آپ جب زندہ رہیں میرے بعد فَأَخْبِرِ النَّاسَ، لوگوں کو بتا دینا،
ان من اخذ لحیتہ، جو اپنے داڑھی کو گرہ لگائے گا، او تقلد وطرن، یا تانت کو لٹکائے گا، گلے میں کلا تاند لٹکائے گا، اب استنجا برجی دابت، یا جانور کے گوبر سے استنجا کرے گا، او عظم، یا ہڈیوں سے، فإن محمد منہ بریء، محمد اس سے بری ہے، رواہ ابو داؤد۔ ان من عقد لحیتہ کا کیا مطلب ہے؟ من عقد لحیتہ کا معنی یہ ہے داڑھی میں کنگھی کرنے کی سنت کو ترک کرے تو داڑھی کو خود بخود گرہ لگے گی، سمجھے؟ داڑھی میں کنگھی کرنے کی سنت کو، جبکہ داڑھی کو کنگھی کرنا سنت ہے، تو کنگھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ پڑھیں گے کہ یکسر الدہن و تسریح لحیتہ، آپ داڑھی کی کنگھی کرتے تھے 2-3 مرتبہ ہفتے کے اندر تو کرتے تھے کثرت سے، مطلب یہ کہ ہفتے کے 7 دن ہیں تو 4 مرتبہ تو کر لیتے تھے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں، لیکن بلوچوں کی داڑھی کی طرح نہیں ہے کہ مہینوں کے مہینے، سال کے سال کبھی اس کی کنگھی نہ ہو۔ تو ان من عقد لحیتہ، جو اپنے داڑھی کو گرہ لگا دے تو محمد اس سے بیزار ہیں، فإن محمد منہ بریء۔ گرہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی خلال اس کے کنگھی کرنے کی سنت کو ترک کر دے، ایک سمجھ رہی میں۔ دوسرا یہ کہ داڑھی کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ویسے گرہ لگا کر کے، جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ لڑکے بے ریش سے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی داڑھی آتی ہے تو وہ غریب نیچے دباتے ہیں، ارے اچھی بات ہے، اللہ کے بندو چھوڑو، بہت سی مصیبتوں سے بچو گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بدبخت قسم کے لوگ، اس کو چھوڑ دو، اور تو مزید یہ ہے کہ بے ریش بننے کی کوشش کر رہا، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے ریشیوں کی مصیبتیں کتنی ہوتی ہے نہیں؟ تو اس کو چھوڑ دو بابا، جانے دو۔ تو داڑھی کو اس طریقے پر یہ کہ دباتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تشبہ بالکفار ہیں، تشبہ باہل الجاہلیت بھی ہے، سمجھے؟ اور تغییر خلق اللہ بھی ہے، تغییر خلق اللہ، اللہ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا داڑھی کو جانے دو، اور پھر اللہا واحفظ الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹا دو۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ تشبہ بالکفار ہے، تشبہ باہل الجاہلیت ہے، اور اللہ کو ترک سنت بھی ہے، اور تشبہ بالنساء ہے، داڑھی تو عورتوں کی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اللہ نے سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب، وہ خدا پاک ہے کہ جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورت بنایا، وزین النساء بالزوائب، اور عورتوں کو گیسوں سے۔ اب آج کل مردوں نے گیسو رکھنا شروع کیا اور داڑھی ختم کر دیتے، عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے۔ تو اس میں تشبہ بالنساء ہے، تشبہ باہل الجاہلیت بھی ہے، تشبہ بالکفار ہے، ترک سنت بھی ہے، تغییر خلق اللہ بھی ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اس وجہ سے اسے منع کر دی۔ او تقلد وطرن، یا تانت، یہ کمان کی جو تانت ہے اس کو مؤثر سمجھ کر کے اللہ کا بھلا کرے، اس میں یہ کہ کچھ ہڈیاں ملاتے یا کچھ کر کے اس کے ساتھ جانوروں کے گلے میں باندھتے، بچوں کے گلے میں، اس کو مؤثر بذات سمجھ دیتے، سمجھے؟ گویا کہ ایک قسم کی تعویذ ہے، تو اس تعویذ کو مؤثر بذات سمجھتے تھے، اور کمان کی جو تانت ہے، جو رسی ہے، اسی کو باندھتے تھے، یہ مؤثر بذات ہے۔ جانوروں کے گلے میں، قیمتی جانور یا انسانوں کے بچوں کے گلے میں باندھتے تھے، اس سے منع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا اس قسم کی تعویذوں سے جو ناجائز ہے سے منع۔ ہمارے یہاں تعویذ کی اجازت نہیں ہے، حتی الامکان آدمی اس سے کوشش کرے، لیکن اجازت ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ تعویذ میں آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ اسماء الہی اور صفات الہی جائز قسم کی کلمات ہوں، شرکیہ نہ ہو، ایک۔ دوسرا یہ کہ تعویذ کو مؤثر بذات آپ نہ سمجھے، مؤثر بذات اللہ کی ذات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھتے ہیں، اللہ الرحمن الرحیم الغفار القہار جو لکھتے ہیں، مؤثر بذات اللہ کی صفات کو آپ سمجھے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تعویذ کو فی نفسی مؤثر بذات نہ سمجھے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کلمات شرکیہ نہ ہو، دوسرا مؤثر بذات اس کو نہ سمجھے، مؤثر بذات اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا یہ کہ تعویذ جائز مقصد کے لیے ہو، ناجائز مقصد کے لیے نہ ہو۔ مسئلہ یہ کہ ایک لڑکی آپ کو پسند آ گئی، وہ کسی کی منگیتر ہے یا کسی کی بیوی ہے، آپ اس کو تعویذ کر کے مسخر کرتے اپنے لیے، یہ حرام ہے، اور آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان میں ایسی دشمنی پیدا کر دے گا کہ تمہارا باپ بھی یاد رکھے گا۔ اس لیے یہ تعویذوں کا کام، یہ جنات کا کام نہیں کرو اس قسم کے۔ میرے سامنے مشکات رکھی ہوئی ہے، مولوی صاحب میں اس چیز کا اتنا ماہر ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کے عاملین کراچی والے، یہ ٹٹو ہے میرے سامنے، یہ لوگ ٹٹو ہے، میں اس کا اتنا ماہر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اس فن کا کوئی ماہر ہی نہیں۔
لیکن میں کرتا نہیں. جو بوتلوں میں پانی مجھ سے دم کراتے اس میں بھی مجھے سخت تکلیف ہوتی. خاص طور پر آپ علماء اور حفاظ، آپ پر خدا کی کیا ناراضگی ہے کہ آپ بھی تعویذ کرتے. اس لیے ضرورت کے تحت، شدید ضرورت کے تحت مشکات میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر کے دم کرتے تھے، بدی کر دم کا. باقی تعویذ ہمارے معصوم بچے ہوتے تھے تو فرمایا کہ معوذتین لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکاتے تھے شدید ضرورت کے تحت. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر میاں بیوی میں تفریق کی جائے، دونوں میں ناجائز محبت پیدا کی جائے، اور کسی کو یہ کہ تعویذ کر کے اور اس کی صحت اور تندرستی کو ختم کی جائے. یہ اس قسم کا مسئلہ ہے. یہ جادوگری کا یہ چیز اللہ آپ کا بھلا کرے ناجائز ہے. تو 3 چیزیں آپ سے عرض کیا، کلمات الہی و اسماء الہی کو وہ ہوں، کلمات شرکیہ نہ ہو. دوسرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا مؤثر بذات نہ سمجھے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے ہو. سمجھے حضرت اقدس شیخ القرآن کتنے مضبوط آدمی تھے توحید میں، اللہ غریق کی رحمت کر دیں. سمجھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھ لینا اللہ انور شاہ کشمیری کی شاگرد ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو میرے اور آپ جیسے ٹٹو لوگ جو ہے نا، وہ اردو کی کتابیں پڑھ کر کے کوئی کہتے ہیں سرفراز خان صاحب زندہ آباد اور غلام اللہ مرد آباد، اور پنجبیری کہتے کہ غلام اللہ اور پنجبیری زندہ آباد اور سرفراز خان مرد آباد. یہ پہاڑ ہے ہمارے کابرین، یہ پہاڑ ہے. ان کے درمیان میں تیرے جیسے ٹٹو کہ جس کو اللہ آپ کا بھلا کرے 2 جملے پر بھی آپ کو قدرت بھی نہیں ہے. سمجھے اردو کی کتابیں بن کر کے کوئی علامہ نہیں بنتا. اور یہ جو مناظرین نے جن کو آپ کو گمراہ کر دیا، اب ان شان میں گستاخی کریں گے آپ کے گھر کو آگ لگے گی. ہم اپنے کابرین کی شان میں اس طرح گستاخی نہ کر دیں، بس اس طرح بھونکنا کتے کی طرح، یہ اس سے آدمی اجتناب کریں. لیکن حضرت شیخ القرآن اپنے آپ کو بڑا توحیدی کہتا تھا. اس نے ایک تعویذ لکھ کر کے کسی کو دی، اسماء الہی انہوں نے لکھا تھا، اور اس نے اس کو پوشاک بنا کر کے گلے میں لٹکا دیے. بابا چلاسی دعوت برکاتہ العالیہ، خدا گفتست ازمن جو من قریباً، خدا گفتست ازمن جو من قریباً و بابا لم یقل انی قریب. بابا چلاسی بہت خطرناک آدمی ہے، بہت اللہ نے تصوف میں اس کو بہت کچھ دیا ہے. تو بابا چلاسی کے سامنے وہ بندہ چلا گیا. راجہ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا تعویذ ہے. کہا کس نے دیا؟ کہا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ. کہا غلام اللہ تعویذ دیتا ہے؟ اتنا بڑا موحد اور وہ یہ کہ تعویذ دیتا ہے؟ یہ تعویذ مجھے دے دو، میں تعویذ آپ کو واپس کرتا ہوں. تعویذ اس سے لے لیا، اور تعویذ لے کر کے اس کا پوشاک جو تھا اس کو پھاڑ دیا. پھاڑ کر کے اس کو کھولا تو دیکھا لکیریں بنی ہوئی ہیں، اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک کے لیے الگ الگ خانے بنے ہوئے. فرمایا کہ پھر اس کو لپیٹا، اس کو باندھو. پھر کہا کہ جا کر کے غلام اللہ کو کہہ دو یہ لکیریں مؤثر بذات ہیں، ان کی تاثیر ہے. اگر ان کی تاثیر ہے تو تو موحد نہیں ہے، اور اگر ان لکیروں کی تاثیر نہیں تو لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کیوں اتنے تکلف کیا ہے؟ اس کی تاثیر آپ سمجھیں، تاثیر تو اسماء الہی کا ہے. سمجھے اس لیے کہ صفات وہ عین ہو جو آپ پڑھیں گے شرع قائد کے اندر، وہ صفات پڑھ چکے آپ. متقدمین کا مذہب یہی ہے. تو صفات باری تعالیٰ کی تاثیر، اللہ کی تاثیر. لیکن یہ جو لکیریں آپ نے بنائے تیرے جیسے موحد سے مجھے اس کی توقع نہیں تھی، آپ نے کیا کیے؟ تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو اس بندے نے جا کر کے بتا دیا کہ بابا چلاسی یہ کہتا ہے کہ تو مشہور توحیدی ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ پر سخت طاری ہو گیا. فرمایا کہ کمال ہے، اس بندے نے میری سخت گرفت کی، اچھی گرفت کی، میرا دل خوش ہو گیا، یہ تو مجھ سے بڑا موحد ہے اور اس نے اچھی گرفت کی. یہ تعویذوں کا سلسلہ، یہ من گھڑتوں کا مسئلہ، یہ آپ میں ہے اور آپ کے عجمی علماء میں ہے، یہ عربوں میں نہیں ہے. لیکن الحمدللہ وہ آپ سے ٹھیک ٹھاک چل رہے. اور عربوں میں بھی ان عربوں میں ہے کہ جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں، حتی الامکان آدمی اس سے بچے. او تقلد وطرن، یا تانت وغیرہ لٹکا دے گلے میں. اب استنجا برجی دابت، جانور کے گوبر سے استنجا، او عظمن یا ہڈی سے، فإن محمد من بری رواہ ابو داؤد. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکتال فلیوتر، جو آدمی سرما استعمال کرے تو تاک عدد اختیار کرے، 2 اس آنکھ میں لگا دے، دائیں میں 2 بائیں میں لگا دے، اور ایک کا آدھا پھر یہ کہ دائیں میں آدھا بائیں میں لگا دے. تو فلیوتر 5 یا 3 لگا دے یا 7 لگا دے، آپ کی مرضی ہے. سمجھ شیری میں یقین.
من اقتال فلیوتر من فعل فقد احسن واللہ فالحرج، یہ مستحب ہے، جو کر لے تو بہت اچھی بات ہے. من فعل من اوتر فقد احسن ومن لا فلا حرج، یعنی ومن لم یوتر، ایتار طاق عدد اختیار نہ کرے فلا حرج. ومن استجمر فلیوتر، جو ڈھیلے استعمال کرے، جمرہ ڈھیلے استعمال کرے، پتھر استعمال کرے، فلیوتر طاق عدد 3 5 7 9. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، یہ روایت میں آپ کو بتا چکا. ومن اکل فما تخلل فلیلفظ، جو آدمی کھانا کھائے اور جو کچھ خلال کے ذریعے سے وہ نکالے، فلیلفظ، اس کو پھینکے. دیکھیں گوشت کے ٹکڑے آپ کے دانتوں کے درمیان میں پھنس جاتے ہیں، اور جب آپ خلال لگائیں گے تو خلال کے ذریعے سے کبھی معمولی قسم کا خون نکلتا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. اب وہ جو خلال کے ذریعے سے کچھ گوشت کا ٹکڑا نکلا، اس کو ایسا کر کے آپ نے کھا لیا، اس کے ساتھ خون بھی چلا گیا. اس لیے فرماتے کہ خلال کے ذریعے سے جو کچھ ما تخلل، یعنی ما اخرجت بالخلال، خلال کے ذریعے سے جو کچھ آپ نکالیں گے، فلیلفظ، چاہیے کہ اس کو پھینکے نہ کھائے. وما لک بلسانی، اور اپنی زبان کو گھما کر کے جو نکالتے ہیں، بہت سے ٹکڑے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد پھر آدمی زبان کو گھماتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں، خلال نہیں ہوتا، اس سے خون نہیں نکلتا، اس کو کھا لو. وما لک بلسانی، اور جو اپنی زبان سے گھما کر کے نکال دے، فلیبتلع، اس کو نگل جائے. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اس کو پھینکو، کھا سکتے ہو. ومن اتى الغائط، اور جو آدمی اللہ کو قضاء حاجت کے لیے آ جائے، پس زمین پہ آ جائے، فلیستتر، کوئی آڑ بنائے اور کوئی پردہ بنائے، کوئی آڑ اور کوئی پردہ. فإن لم يجد ما يستتر به، اگر کوئی جھیل، کوئی کھائی، کوئی کھڈا، کوئی درخت، کوئی پردہ کی صورت نہیں ہے، فإن لم يجد ما يستتر به، اگر اس کو نہیں مل رہا ایسی چیز کی جس سے وہ پردہ کرے، الا ان یجمع کسیبا، ہاں یہ کہ ایک ٹیلا سا بنا دیتا ہے، من رمل، ریت کے، فلیستدبر، تو کر لے اور اس کی طرف اپنا پشت کر لے. بروئی لوگ کون ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں بھٹلو، بھٹلو کہتے ہیں. جہاں بھس والی زمینیں ہوتی ہیں نا، تو اس بھس والی زمین سے مٹی جمع کر کے ایسے اڑا دے. تو وہ اتنا سا اوپر اس کو کر دیا، کہیں بھس والی زمینیں میدان ہے، چٹیل ہے، تو پھر آپ یہ کر دے کہ اپنے پیچھے اتنا سا ٹیلا سا بنا دے، اور نہ ہو ٹیلے مٹی جمع کر کے، اب اس طرف بیٹھے تو یہ دوبارہ اللہ کا بنا کر اس میں چھپا ہوا ہے، اتنا سا کر دیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، اس سے اوپر کر دیا، آپ ادھر بیٹھ گئے تو دوبر نیچے، یہ تو اتنی سی مٹی تو اس کو چھپائے گی. اتنا تو نہیں کر سکتے تو اتنا تو یہ اتنا. اب یہ کہ ادھر سے کوئی آئے گا تو منہ کو تو نہیں دیکھے گا نا، اس لیے کہ ٹیلے نے اس کو چھپایا. ومن اتى الغائط فلیستتر، آڑ بنائے، پردہ بنائے. فإن لم يجد ما يستتر به، مفعول محذوف ہے. اگر اس قسم کی مٹی کوئی چیز نہیں ملتی، الا ان یجمع کسیبا، اور کوئی چیز نہیں ملتی الا ان یجمع کسیبا، ہاں یہ کہ اللہ آپ کو بلا کر ایک ٹیلا سے جمع کرے، مجموعہ من رمل، ریت کے، تو فلیستدبر، اس کی طرف اپنے یہ کہ پشت کرے. کیوں؟ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، ابن آدم کی، بنو آدم کی مقعد کے ساتھ شیطان کھیلتا رہتا ہے. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، رواه ابو داؤد وابن ماجہ والدارمی. آپ کہیں گے کہ استاد جی ہم نے تو کبھی کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے پردہ بھی نہیں کیا جنگل کے اندر. تو مولانا یاد رکھ لینا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں گے، اس قسم کے پردہ کریں گے تو نہیں کھیلے گا. اور اگر آپ نے دعا بھی نہیں پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس قسم کا پردہ بھی نہیں کیا، سنت کی پابندی کی، تو وہ کھیلے گا، انگلی بھی دے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کہیں گے کہ ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کس طرح وہ کھیلتا ہے. جب آپ یہ دعائیں نہیں پڑھیں گے، سنت کا اہتمام نہیں کریں گے، تو پھر وہ آپ کے دل میں مقعد کے ساتھ کھیلنے کا مطلب یہ ہوگا یوسوس فی قلبک، تیرے دل میں وسوسہ ڈالے گا، تو خود اپنے سامان کے ساتھ کھیلے گا. تو جب آدمی، آپ کہیں گے کوئی پرواہ نہیں، میرا جسم میری مرضی، میں اپنے سامان کے ساتھ کھیلوں، جس کی جو ملکیت ہوتی ہے، المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، جس طرح اپنے ملک میں تصرف کرے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے آپ کا حافظہ کمزور ہوگا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ تو پرلے درجے کا بے حیا چلتے چلتے بنے گا. جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو دیکھتا ہے، تو یہ توقع نہ رکھے کہ بچے اس کے حیادار ہوں گے، وہ یہ توقع نہ رکھے کہ اس کے اندر حیا ہے، اس میں شرم ہے. وہ ہے بے حیا قسم کا، وہ چاہے اپنے آپ کو بلوچ کا بیٹا بتا دے اور پٹھان کا بیٹا ہے، اعلیٰ درجے کا بے حیا ہے جو اپنے سامان کے ساتھ کھیلتا رہتا. سمجھے؟ حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. سب کچھ اللہ کا بنا کرے، اس سے بچے بھی پیدا ہوتے. اس لیے ترمذی جلد ثانی میں آپ پڑھیں گے
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم لا رعا منی ولا ما رأیت منہ، نہ محمد نے کبھی میری شرم گاہ نہ میں نے محمد رسول اللہ کی شرم۔ سمجھے اتنے حیا کا ہوتا، کان اشد حیا من الازراء، باقرہ خواتین اتنے حیادار نہیں ہوتی جتنے محمد کی حیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مولوی صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ والدارمی، میں کبھی قمیص اپنے اٹھا کر کے میں نے لٹکائی ہے، یہ میرا بیٹا جو میرے طرح رنگ میں کالا سا ہے خانو، تو قمیص میں نے کمرے میں جب پہنا، خدا کی قسم 2 مرتبہ مجھے ٹوکا، کہا کہ ابا جی لباس اس طرح کمرے میں نہیں بدلا کرتے، پتہ تو غسل خانے کی دا باتھ روم کی حالت بدلو کو۔ دل میرا خوش ہو گیا کہ سبحان اللہ کہ پروردگار آپ نے اس کے اندر بھی اتنی حیا رکھی، آگے جا کر کے پھر محتمموں کے بیٹے تو خراب تو ہوتے ہیں اور تم لوگ ہی خراب کرتے ان کی عادتیں، لیکن مسئلہ اللہ کا بھلا کریے کہ اب بھی یعنی اس قسم کا ایک معصوم بچہ کہتے ابا جی یہ، اور قمیص نکالے وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، قمیص نکال کر کے صرف بنین کے ساتھ اگر میں مطالعہ کروں کبھی گرمی ہو وہ میں نہیں دیکھتا، اپنی آنکھیں بند کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ بچپن میں معصوم ہے، حیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بھی ٹیلی ویژن دیکھ کر کے، ٹچ موبائل دیکھ کر کے وہ حیا نکل ہی جاتی ہے۔ فطری طور پر اللہ پاک نے پیدا کی، حیا پہ پیدا کی۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ والدارمی، ہو گیا مولانا؟ خیال کر لیں۔ وعن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ لا یبولن احدکم فی مستحمہ، تم میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے فی مستحمہ، اپنے غسل خانے میں۔ مستحم حمیم سے، اور حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، اور چونکہ غسل خانوں کے اندر گرم پانی میسر ہوتا ہے اور گرم پانی موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو مستحم کہتے ہیں۔ مغتسل بھی ہے، مستحم بھی ہے۔ غسل خانے کے اندر تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل فی، پھر عجیب بات ہے کہ اس میں غسل بھی کرتا ہے، او یتوضا فی، یا اس میں وضو بناتا ہے، اس طرح نہ کر دیں۔ مولانا یہ ثم استبعادیہ ہے۔ ثم استبعادیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ما قبل اور ما بعد دونوں جمع نہیں ہو سکتے، عقل اس کی اجازت دیتی نہیں ہے کہ ان کو جمع کرو۔ جیسے کہ مشکوت ثانی کے اندر آپ پڑھیں گے، تضرب ہوا، تم بیوی کی پٹائی کرتے ہو دن کو، ثم تزاجی، اور رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو، شرم تو کرو۔ تضرب ہوا پٹائی کرتے ہیں، ثم تزاجی، اور رات کو سوتے ہو۔ اگر پٹائی کرتے ہو تو پھر اپنی خواہش رات کو اس سے پوری نہ کرو، اور اگر خواہش پوری کرتے ہو تیرے دل کا سکون ہے تو پھر پٹائی نہ کرو۔ یا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم، اللہ کو خالق سمجھتے ہو تو پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ پارٹنر شریک نہ بنا، اور اگر شریک بناتے ہو تو پھر اپنا خالق نہ سمجھو، اپنے لیے کوئی اور تلاش کرو کہ تمہارا خالق کوئی اور ہوگا۔ سمجھتا کیا قرآن صاحب؟ اب یہ بتاتے ہیں کہ البول فی المستحم والاغتسال منہ، یہ دیکھیں ثم کا ما قبل، البول فی المستحم، مستحم کے اندر غسل کرنا، غسل خانے کے اندر، پھر اس سے پیشاب کرنا، البول فی المغتسل، اور والاغتسال منہ، اور پھر اس میں اغتسال فی، اس کے اندر غسل کرنا، لا یجتمعان عقلا، یہ عقلی طور پر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر پیشاب کرتے تو غسل وضو اس سے نہ بنا، اور اگر وضو غسل بناتے تو پیشاب اس کے اندر نہیں کرو۔ یہ ان غسل خانوں کے بارے میں جن غسل خانوں کے اندر نکاسی نہیں ہے، جن کے اندر نکاسی نہیں ہے، اور جن کے اندر پانی راستہ ہے نکاسی، تو اس میں آپ غسل کریں گے، پیشاب کریں گے، پیشاب آپ کا نکل جائے گا۔ لیکن کچے غسل خانے ہیں جہاں نکاسی کا انتظام نہیں، آپ نے پیشاب کر دیا، پیشاب آپ کے پانی کے اندر جذب ہو گیا، اس میں زمین میں جذب ہو گیا، جذب ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں کچے زمین پہ، ارے بابا پھر پانی اس کے ساتھ مل گیا، اب چھینٹیں آپ کو لگ رہے ہیں، یہ چھینٹیں تو میرے غسل کی پانی کی چھینٹیں لگ رہے، ارے پانی کے نہیں لگ رہے ہیں، یہ پانی اس پانی کے ساتھ مل گیا جو پیشاب کا پانی جو چلا گیا اس کے ساتھ مل گیا، وہ ابھر کر کے اوپر آ گیا، تو پیشاب اس کے ساتھ خلط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، اور پیشاب کے قطرے تجھے لگ گئے، پیشاب تو تیرے پاؤں ناپاک ہو گئے۔ نہیں بابا، وہ پیشاب کب کا اندر چلا گیا زمین میں، یہ میرے غسل کے پانی کے قطرات گرے اور اسی میں دوسرا پانی قطرہ گرتا وہی لگتا ہے، وہ چلا گیا۔ نہیں کہاں چلا گیا، وہ چلا گیا لیکن یہ پانی اس کے ساتھ مل گیا، وہ اوپر آ گیا، پھر قطرے گر رہے تو اسی کے قطرے لگ رہے۔ نہیں بابا، وہ تو غسل ہو، وہ کیا ہے، وہ جا کر کے اللہ کو جذب ہو گیا، یہ نیا پانی ہے جو اوپر آ رہا ہے۔ نہیں بابا، یہ اس کے ساتھ مل گیا تو اوپر آ گیا،
نہیں اوپر نہیں ہو گیا 5 منٹ پہلے میں نے کیا وہ اندر چلا گیا جذب ہو گیا, نہیں 5 منٹ ہو گیا لیکن یہ ابھی آ گیا اس کے, تو وسوسہ کس کو, کسی کو تو وسوسہ کہتے ہیں. یہ آج آپ کو تھوڑا سا وسوسہ ہو گیا, کل کچھ وسوسہ, پرسوں کچھ وسوسہ ہوگا, تو پھر آپ سبق نہیں پڑھا سکیں گے. خاص طور پر حدیث پڑھانے والا آدمی اپنے اس نالائق کے لیے بھی دعا کرے. آپ لوگ تو بڑے لوگ ہیں لیکن میرے لیے دعا کریں. وسوسہ والا آدمی وہ نماز پڑھانے کے بھی قابل نہیں, اور حدیث پڑھانا اس کو حرام ہے. وہ حدیث کیا پڑھائے گا, اس کو تو وسوسہ ہی وسوسہ ہوگا کہ یہ اس طرح وہ بات صحیح کی یا غلط کی, صحیح کی یا غلط کی, صحیح کی یا غلط کی, تو یہی ہوگا. اس لیے میرے ساتھ وعدہ کرو, میرے لیے کون دعا کرے گا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالی ہماری اس زبان کو فالج سے بچائیں, ہمارے دماغ کو بھی فالج سے بچائیں, اور اللہ پاک جو ہے ہمیں وسوسہ سے بھی بچائیں. یہ آپ کی دعا ہوگی, میں آپ کا جوتے بھی سیدھا کروں گا. سمجھ میں اللہ انما لم یذکر ثم یختصر فیہ و یتوضأ فیہ, میں نے عرض کیا کہ ثم استبعادیہ ہے. پھر اس کے بعد مسئلہ سمجھو مولانا. اگلے والی روایت بھی ان عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ یبولن احدکم فی جوہر, فرماتے ہیں کہ کسی دیوار کے سوراخ میں, یہ ویسے کسی بل کے اندر پیشاب نہ کر دیں. سمجھے, رواہ ابو داؤد و نسائی. کیوں پیشاب نہ کریں, اس لیے کہ فرمایا فإنہ مساکن الجن, یہ جنہ, جن کا ایک معنی ہوتا ہے جسم ناریوں یتشکل باشکال مختلفۃ ولیست بمذکر ولا مؤنث. جن مذکر مؤنث تو ان میں ہوتے ہیں, لیکن جسم ناری ہے, آگ سے پیدا ہے, یتشکل باشکال مختلف, اونٹ کی شکل میں آئے گا, کالی بلی کی شکل میں آئے گا, کتے کی شکل میں آئے گا, سانپ کی شکل میں آئے گا, جن یہ. اور جن کا ایک لغوی معنی ہے, جن کا ایک لغوی معنی چھپا ہوا, لہذا چھپکلی بھی جن ہے, سانپ بھی جن ہے, چھپکلی بھی جن ہے, سانپ بھی جن ہے, بچھو بھی جن ہے. اب چھپکلی سرکشم آپ نے گرگٹ کو دیکھا ہے, گرگٹ اتنا حرامی ہے کہ آپ جو ہے نا بعض گرگٹ ایسے کہ پتھر آپ نے پھینکا آپ کی طرف دوڑتا ہے. یہ کس نے دیکھا, بس یہ پہاڑ والے لوگوں نے دیکھا ہوگا, باقی تو سارے نسوار خور کے بچے ہیں اور اسی طرح چائے پینے والے لوگ ہیں. صاف صاف بتاؤ کہ کس نے دیکھا. گرگٹ رنگ برنگ کے گرگٹ ہوتے, پہاڑ کا جو رنگ ہوگا گرگٹ کا رنگ وہی ہوتا ہے, سمجھے. اور بعض گرگٹ اس قسم کے ہیں کہ آپ اس کو پتھر پھینکیں گے وہ یہاں سے بھاگے گا, بھاگ کر کے. اس لیے ابو داؤد میں آتا ہے کہ اس کو مارنا بہت بڑا ثواب ہے. چھپکلی بھی اسی حکم میں ہے, ان کو مارنا ہی ثواب ہے. کہتے ہیں امی نے پھونک مارا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, جس آگ کے اندر جلائے, آگ کو پھونک مارا اور جلائے ابو ابراہیم کو جلائے, اس لیے اس کو مارنا ثواب ہے. آپ دیکھیں گے ابو داؤد میں آتا جلد ثانی میں. اور بعض گرگٹ اس قسم کے ہیں کہ آپ پتھر ماریں گے آپ کی طرف دوڑ لگاتا ہے. یہ کس نے دیکھا جی. یہ شکر ہے میرے گواہ کے لیے 10-15 بندے ہیں, یہ بھی کافی ہے. سمجھے, گواہ بننے کے لیے 2 گواہ کافی ہے یہاں تو الحمدللہ. اب آپ نے پیشاب کر دیا, سوراخ ہے اس میں گرگٹ ہے, جب اس کے منہ میں اس کا دماغ خراب ہو گیا, نکلا سیدھا آپ کے شلوار میں گھس گیا. اس لیے فرمایا انا مساکن الجن, یہ جن لغوی معنی میں ہے ملنگو, اس میں پیشاب نہ کرے آدمی. دوسرا مسئلہ, یہ دونوں حدیثیں ایک مضمون, رواہ ابو داؤد و نسائی. اب اگلے والے مسئلے کو سمجھ لینا, وہ یہ ہے مولانا, یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے. ترتب الاسباب ترتب المسببات یا ترتب النتائج بالاسباب. یہ جو قرآن میں جو آپ پڑھتے ہیں نا سنت اللہ فی الذین خلو, یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ ہمیشہ, اللہ کا ایک قانون ہے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ مچھلی کھاؤ گے تو وہ رات کو سونے کے لیے آپ کو نہیں چھوڑے گی, انڈے کھاؤ گے تو رات کو آپ کو سونے کے لیے, اس لیے کہ انڈا ایک سبب ہے اور گرم ہے. مچھلی کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا, آپ سو نہیں سکیں گے. سمجھ رہی میں کہ نہیں, گرم چیزیں کھاؤ گے تو گرم ہو جاؤ گے, ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گے تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے. ایسے میں زہر کھاؤ گے تو جان سے مارا جائے, آگ ہے ہاتھ ڈالو گے تو جل جاؤ گے, کپڑے تمہارے جل جائیں گے, سیلاب ہے آپ کو بہا کر کے لے جائے گا. یہ وہ سارے اسباب ہے کہ اسباب اپنا اثر دکھاتے ہیں. درد سر کی گولی کھاؤ گے تو درد سر ختم ہو جائے گا, پیٹ کی درد کی گولی کھاؤ گے تو پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا, پیاس کے لیے پانی پیو گے تو پیاس. یہ سب اسباب ہیں. اسباب کے ساتھ اللہ نے نتائج کو جوڑا ہے. پانی کے ساتھ پیاس کو ختم کر دے, بھوک کے روٹی کے ساتھ بھوک ختم ہونا, سیلاب کے ساتھ بہا کر کے لے جانا, زہر کے ساتھ ہلاکت ہے, آگ کے ساتھ جلانا, یہ سب ہے. اس لیے محنت کے ساتھ اللہ علم بھی دے گا.
نصیبی نور